السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ مسح وجہہ بطرف ثوبه رواہ الترمذی اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ حضرات محترم، ہمارے پیش نظر یہ حدیث مبارکہ جس میں وضو کے بعد یہ ایک مسئلہ ہے کہ وضو کے بعد اعضائے وضو کو، چہرے کو یعنی بازوؤں کو، ہاتھوں کو کسی کپڑے یا تولیہ یا رومال کے ساتھ صاف کیا جائے یا ویسے ہی چھوڑ دیا جائے جیسا کہ پانی کے ساتھ جو وہ گیلے ہوتے ہیں اعضائے وضو۔ تو اس میں یہ حدیث مبارکہ جو ہمارے پیش نظر ہے، جو تلاوت کردہ حدیث مبارکہ، تو اس میں وہ پہلو کہ جس میں وضو کے بعد اعضائے وضو کو کسی کپڑے، تولیے یا رومال کے ساتھ صاف کیا جا سکتا ہے، مخصوص کپڑا تولیہ بھی ہو تب بھی، یا اسی طرح کوئی عام کپڑا ہو تب بھی صاف کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری صورت یہ ہے کہ اگر نہ بھی صاف کیا جائے تو کوئی بات نہیں ہے، ویسے ہی جو اعضائے وضو اگر خشک ہو جائیں۔ اب سردیوں میں زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، زیادہ پانی رہنے سے زیادہ سردی لگنے کا امکان ہوتا ہے، یہ لگتی ہے، تو اس صورت میں تو ہر حال میں وہاں پر صاف کرنے ہی پڑتے ہیں۔ لیکن گرمیوں میں جتنا زیادہ سے زیادہ پانی باقی رہے گا تو اس طرح زیادہ سے زیادہ وہ چستی اور انسان کو جو ہوشیاری زیادہ رہتی ہے، گویا کہ انسان سست نہیں ہوتا، پانی کی وجہ سے زیادہ ٹھنڈک رہتی ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کردہ حدیث مبارکہ، قال، وہ فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اذا توضأ، جب وضو فرمایا تو مسح وجہہ، اپنے چہرے کو صاف کیا، بطرف ثوبہ، اپنے کپڑے کے ایک طرف، ایک کنارے سے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو بیان فرمایا۔ اور اسی طرح ایک اور روایت جو ہے امام ترمذی رحمہ اللہ ہی نے اپنی جو ہے اس کتاب میں ترمذی شریف میں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اور فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے ایک خاص کپڑا جو ہے وہ ہوا کرتا تھا، مخصوص کپڑا یا رومال، کہ جس کے ساتھ وہ اعضائے وضو کو وضو کے بعد جو وہ خشک کیا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی خاص کپڑا رکھا ہو تب بھی اعضائے وضو کو اس سے صاف کیا اور خشک کیا جا سکتا ہے، تولیہ ہو، کپڑا ہو، رومال ہو، اور عام کسی تولیے کسی کپڑے کے کنارے سے بھی صاف کیا جا سکتا ہے۔ تو گویا کہ دونوں صورتیں کہ وضو کے مکمل کرنے، دعا پڑھنے کے بعد اعضائے وضو کو خشک بھی کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح اگر خشک نہ بھی کرے تب بھی جائز ہے، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ شیئر کریں، لائک کیا کریں، اور اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل مفتی محمد اظہر کو سبسکرائب کریں، اور ہمارے فیس بک پیج محمد اظہر کو یا مفتی محمد اظہر کے نام سے اس کو ضرور جو فالو کریں، بیل آئیکن کو جو ہے وہ پریس کیا کریں، تاکہ ہر نئی آنے والی مفید مسائل پر جو ویڈیو ہے وہ ویڈیو آپ بر وقت آپ کے پاس پہنچ جائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔